قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں صدقات کے فضائل بیان کیے، حدیث میں فضائل بیان کیے، اس میں حدیث میں ہمیں بہت بڑا تذکرہ ملتا ہے صدقہ جاریہ کا، کہ انسان دنیا سے جانے سے پہلے اپنے لیے کوئی ایسا کوئی کام کر جائے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال اس سے منقطع ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، الا من ثلاث، 3 چیزیں ہیں جو اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا من صدقۃ جاریہ، نمبر 1 صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کیا ہے یہ میں بتاتا ہوں آگے۔ نمبر 1 جس چیز کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے، من صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ کا ثواب مرنے کے بعد بھی انسان کو مل رہا ہوتا ہے۔ نمبر 2 او علم ينتفع به، ایسا علم دنیا میں انسان چھوڑ کر جائے جس سے اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ فائدہ اٹھائیں۔ کسی کو سبق پڑھا دیا، کسی کو قرآن پڑھا دیا، کسی کو حدیث پڑھا دی، کسی کو دین کا مسئلہ سمجھا دیا، کوئی بیان کر دیا، کسی کے سمجھ میں دین کی بات آ گئی، اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں، حدیث کو پڑھ رہے ہیں، اس دین کے مسائل کو سمجھ رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں، تو وہ سمجھانے والا، پڑھانے والا، یا اس نے کوئی کتاب لکھ دی، کوئی تصنیف کر دی، کوئی ایسی چیز کر دی، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی اچھی چیز ڈیزائن کر کے پوسٹ بنا کے وہ لوگوں میں شیئر کر دی لوگوں کو، تاکہ اس کی آگاہی حاصل ہو، لوگوں کو اس شرعی مسئلے کا پتہ چلے، اب اس کے مرنے کے بعد لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے انسان کے مرنے کے بعد فائدہ اٹھایا جائے، اس کا ثواب بھی انسان کو مرنے کے بعد مسلسل ملتا رہتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا او ولد صالح يدعو له، یا انسان اپنے پیچھے ایسی نیک اولاد چھوڑ کر جائے جو اپنے ماں باپ کو، اپنے اس بڑے کو اپنی دعا میں یاد رکھے کہ یا اللہ میرے والد نے میری اچھی تربیت کی، مجھے پڑھایا، میری تربیت کی، مجھے پالا، اس کے لیے دعا کرتا رہے، کبھی قرآن پڑھ کے ان کے لیے صدقہ کر دے، کبھی صدقہ دے کر ان کے لیے ایصال ثواب کر دے، کبھی کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اس کی مدد کر کے اس کے لیے ایصال ثواب کر دے، کبھی ویسے ہی دعا کر لے اپنے والد کے لیے، والدہ کے لیے۔ ایسی اولاد اگر انسان دنیا میں چھوڑ کے جائے تو حضور نے فرمایا یہ بھی انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کو ان 3 چیزوں سے فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ ان 3 چیزوں سے ہمارے ہاں ہم نے اسلام کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، ان چیزوں کو ہم نے اسلام بنا دیا ہے جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور جو چیز اسلام ہے اس کے ہم قریب نہیں آتے، اس لیے کہ اسلام پہ عمل کرنا مشکل ہے۔ قبر پہ پھول کی چادر چڑھانا آسان کام ہے، خوشبو چھڑکنا قبر پر آسان کام ہے، اور سال میں 1 دفعہ گھر میں لوگوں کو بلا کے قرآن خوانی کروا دینا، ایک دیگ بنا کے تقسیم کر دینا آسان کام ہے، لیکن اپنے ماں باپ کے لیے کوئی ایسا کام کرنا جس سے ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو، کہ انسان یہ کہے کہ میں روزانہ 1 پارے کی تلاوت کروں گا اور روزانہ 1 پارے کا ثواب اپنے والد کو پہنچاؤں گا، یہ اصل کام ہے۔ میں روزانہ 10 روپے صدقہ کروں گا اور وہ 10 روپے اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ کروں گا کہ اس 10 روپے کا ثواب میرے والد کو پہنچ جائے، یہ ہم نہیں کرتے۔ شب قدر پہ چلے جائیں گے، شب برات پہ چلے جائیں گے، عید کے دن چلے جائیں گے، کوئی پھول وغیرہ اس پہ چادر چڑھا دیں گے، کسی مزار پہ چلے جائیں گے، وہاں کوئی منت نظر نیاز مان لیں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بس کافی ہے، اتنا ہی والد کا حق تھا اور ختم ہو گیا۔ اپنے پیچھے ایسی اولاد چھوڑ کر جائیں، ایسی اولاد چھوڑ کر جائیں جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کو یاد رکھے، ایسی تربیت ان کی کریں۔ ہمارے والد صاحب کا جب سے ہمارے دادا کا انتقال ہوا ہے تقریباً کوئی 18-19 سال تو ہو گئے، مستقل ان کا معمول ہے روزانہ 1 پارہ تلاوت کر کے اپنے والد کے لیے، ہمارے دادا کے لیے اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں، اور ابھی تقریباً کوئی سال ہونے کے قریب ہے، اس دن والد صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ اب میں روزانہ 10 پارے تلاوت کر کے اپنے والد کو ایصال ثواب کرتا ہوں، روزانہ 10 پارے تلاوت کرتا ہوں اور اپنے والد کو ایصال ثواب کرتا ہوں۔ ایسی اولاد جب انسان پیچھے چھوڑ کر جائے گا نا
تو 18 سال کسی کو قبر میں ہو چکے ہیں، لیکن اس کے بیٹے کو اپنا وہ والد ابھی تک یاد ہے کہ اس والد نے مجھ پر احسان کیا تھا، مجھے دین سکھایا تھا، میری تربیت کی تھی. آج بھی وہ اس کو یاد رکھے گا، کبھی تلاوت کر کے، کبھی صدقہ کر کے، کبھی کیا کر کے، کبھی کیا کر کے. حضور نے فرمایا کہ یہ 3 چیزیں، صدقہ جاریہ، علم نافع جس سے لوگ آپ کے مرنے کے بعد فائدہ اٹھائیں، نمبر 3 نیک اولاد. ہم میں سے ہر شخص یہ غور کرے کہ ہم نے ان 3 کاموں میں سے کون سا کام کیا ہے ہم نے اپنی زندگی میں. اور آپ اگر اس امید سے ہیں کہ میں مر جاؤں گا اور میری اولاد میرے مرنے کے بعد میرے لیے صدقہ جاریہ کرے گی، یہ بات آپ بھول جائیں. الا ماشاء اللہ بہت اچھی کسی کی تربیت، یعنی آٹے میں نمک کے برابر. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ایسے لوگ دنیا میں موجود نہیں ہیں دنیا میں، لیکن آپ کو ایسی اولاد نصیب ہوئی ہے یا نہیں؟ میں ابھی ایک عرب عالم کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جدہ کی کسی عدالت میں کوئی کیس آیا کہ ہسپتال میں کسی آدمی کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے کوئی ورثہ نہیں ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کا بیٹا ہے، نہ اس کا بھائی ہے، کوئی رشتہ دار اس کا نہیں ہے، اور میراث کا جو اس نے مال چھوڑا ہے وہ بہت زیادہ ہے. اب عدالت میں بات پہنچی کہ فلاں آدمی کا انتقال ہوا ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہے، اب کیا کیا جائے؟ اس کا جو میراث ہے، یہ مال کہاں تقسیم کیا جائے؟ تو کہتے ہیں حکومت نے عدالت نے اس پہ تحقیق شروع کی، اس کے کوئی دور کے رشتہ دار کوئی مل جائیں، کوئی چچا زاد، کوئی ماموں زاد، کوئی ان کا بھائی، کوئی ان کا رشتہ دار. تو کہا بڑی ڈھونڈ کے بعد، بڑی تلاش کے بعد 3 آدمی ملے جو اس مرنے والے کے چچا زاد تھے، اور چچا زاد بھی سگے چچا زاد نہیں تھے، دور کے کوئی چچا زاد تھے. تو عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ اب چونکہ ان کا اور کوئی وارث نہیں ہے، لہٰذا یہ 3 جو بھائی ہیں ان کو ہم یہ میراث دے دیتے ہیں. تو عدالت نے ان 3 بھائیوں کو بلایا، یہ بالکل حقیقی واقعہ بتا رہا ہوں، ان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ بھئی فلاں آدمی، اس کے فلاں کا بیٹا، اس کو آپ جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے تو ذہن میں نہیں آ رہا، آپ کس کی بات کر رہے ہیں. بہت دور کے رشتہ دار تھے، کبھی کوئی رابطہ کچھ نہیں. بہت وہ سوچتے رہے، انہوں نے کہا نہیں ہمارے ذہن میں تو نہیں آ رہا. پھر عدالت نے ان کو بتایا کہ وہ فلاں تھا، فلاں کا بیٹا تھا، یہ وہ فلاں جگہ پہ رہتا تھا. تو ان کو یاد آیا، ہاں بولا ہمارے اس طرح ایک دور کا رشتہ دار تھا، ہم نے اس کا نام سنا ہوا تھا، ہم جانتے تو نہیں ہیں اس کو، لیکن اتنا ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا کوئی رشتہ دار تھا. تو بالکل انہوں نے کہا نہ کبھی ہم ایک دوسرے کی غمی خوشی میں گئے، نہ کبھی کسی شادی میں، نہ کبھی کسی غم میں، ہمارا کوئی ایک دوسرے سے لینا دینا نہیں تھا. تو پھر قاضی نے ان کو بتایا کہ بھائی وہ اس کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی میراث کے اندر اس کا کوئی وارث ہے نہیں. تو آپ کا ہم نے پتہ کیا، ان سے پوچھا بھی کہ اس کا کوئی بھائی ہے، بیٹا ہے، بیوی ہے، انہوں نے کہا نہیں اس کا ایسا کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا آپ اس کے وارث ہیں، یہ جو میراث ہے یہ ہم آپ میں تقسیم کریں گے. ایک آدمی کے حصے میں جو میراث آئی وہ 115 ملین ریال، 115 ملین ریال ایک چچا زاد بھائی کو اس کے میراث میں سے مل گئی. 115 ملین، 1 ملین میں 10 لاکھ ہوتے ہیں، تو 115 ملین کا آپ حساب لگائیں، پتہ نہیں کتنا حساب بنے گا. کہا وہ ان تینوں کو دے دیے کہ 115 ملین ریال آپ کے، 115 ملین آپ کے، 115 ملین آپ کے، دے دیے ان کو. بولا یہ آپ لے لیں. دینے کے بعد قاضی نے ان کو کہا کہ آپ کو اتنا پیسہ اس فلاں کی میراث میں مل گیا ہے، ایسا کریں آپ میں سے ہر آدمی ایک لاکھ ریال مجھے دے دے، میں اس کے نام پہ کوئی مسجد بنوا دوں گا، اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. یا فلاں کسی ٹرسٹ کو جا کر 1 لاکھ ریال آپ لوگ دے دیں تاکہ اس مرنے والے کے لیے کوئی صدقہ جاریہ ہو جائے. تو کہا ایک نے کہا میرے بچے ہیں، ان کے بڑے مسائل ہیں، یہ ہے. دوسرے نے کہا ہمارے گھر میں بہت پریشانیاں ہیں. تیسرے نے کہا میرے اوپر قرض ہیں. 1 ریال بھی انہوں نے ان میں سے کسی نے نہیں دیا. 1 ریال بھی نہیں دیا، اور وہ سارے کے سارے پیسے وہ جج کہتا ہے وہ لے کر چلے گئے، اور 1 روپیہ بھی انہوں نے نہیں دیا. انسان کو اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے ایسا کام کرنا چاہیے، اپنی اولاد کے آسرے پہ نہ بیٹھیں. ایسا کوئی کام دنیا سے انسان کر کے جائے جو اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کسی چیز کی تلاش میں لگا رہتا ہے. جب تلاش میں لگا رہتا ہے نا، وہ کہتا ہے یار یہاں بھی خرچ کرو، یہاں بھی کرو، یہاں بھی کرو. کوئی نہ کوئی کام اللہ اس سے ایسا لے لیتا ہے
جس کی وجہ سے وہ کام اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ زندگی میں ایک ہی دفعہ خرچ کریں اور وہ ایک کام آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. ایسا نہیں ہوتا. طریقہ اس کا یہی ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، جو رات کو بھی خرچ کریں، دن کو بھی خرچ کریں، چھپا کر بھی خرچ کریں، لوگوں کو دکھا کر بھی خرچ کریں. ان چاروں طریقوں سے اللہ فرماتے ہیں جو مسلسل خرچ کرتا رہے گا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو قیامت کے دن میں ان کو بے خوف کر دوں گا.